السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ٹھہرے پانی بائے فیاض ماہی پارٹ 4۔ مائی گاڈ اندل، نوازش بولا، یہ لٹل ہوم ہے پاگل۔ سجل مسکراتے ہوئے السلام علیکم کہتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ تھینکس، اندل کی زبان سے پھول جھڑا اور سجل کی جھولی میں گر گیا تو مسکان ہونٹوں پر سجاتا ہوا بولا، تھینکس فار واٹ؟ میرے گھر آنے کا شکریہ۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کسی کلاس فیلو کے گھر انوائٹڈ ہے۔ پلیز تشریف رکھیں۔ سجل اور نوازش بیٹھ گئے تو اندل مونگیا رنگ کی کاٹن شلوار قمیض میں یوں لگ رہی تھی کہ گویا کوئی سبز رنگ کا پہاڑ ہو اور اس میں جڑا کوئی قیمتی پتھر جگمگا رہا ہو جس کا نام اندل ہے۔ اتنے بڑے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ سجل نے پہلا سوال کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ظاہر ہے میری فیملی ہے، میری مما پاپا اور بھائی، یعنی فیملی ممبرز 4 ہے۔ نوازش نے بھی اپنا منہ کھولا تو مذاق والے انداز میں بولی، کیا ڈکیتی کرنے کا ارادہ ہے نوازش؟ سجل کھل کر ہنسنا چاہتا تھا مگر یہ یونیورسٹی کی گراؤنڈ یا کینٹین نہ تھی بلکہ وہ مہمان تھے اور یہ اندل کا قیمتی گھر تھا۔ میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ ہی میں شکل سے ڈکیت نظر آتا ہوں اور نہ ہی حرکتوں سے۔ تینوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے تو گلریز کو آتے ہوئے اندل نے دیکھ لیا۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی، لو میرے پاپا آ گئے، میرے پیارے پاپا۔ اندل نے پیچھے کی جانب اشارہ کیا تو سجل اور نوازش نے مسکراتے ہوئے گلریز کو دیکھا تو سجل اور گلریز دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے مگر اندل کے دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں تیز ہو رہی تھی۔ اوئے سجل تم! گلریز کے منہ سے یہ سننا تھا کہ اندل، نوازش اور دونوں دور کھڑی آمینہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ السلام علیکم چاچا، گلریز نے آگے بڑھ کر سجل کو گلے لگا لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس طرح میرے گھر آؤ گے۔ امینہ بھی کچن سے نکل کر آ رہی تھی۔ وہ بھی سجل کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی مگر اس کی نگاہیں نوازش پر جم کر رہ گئی تھی۔ دل کی بے قراری اور بے چینی بڑھنے لگی تو وہ سجل اور گلریز کے کہکہوں پر متوجہ ہو گئی۔ گلریز نے نوازش کی طرف دیکھا تو جھٹکا لے کر رہ گیا۔ اس کو بھی آگے بڑھ کر سینے سے لگایا تو دھڑکنوں نے احترام اور محبت کی مخلص گھنٹیاں بجانا شروع کر دی۔ نوازش کے چہرے کی رنگت بھی سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ بھی گلریز کے سینے سے لگا اپنے دل کے چھڑنے والے تاروں کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ انکل، یہ نوازش ہے، میرا اچھا دوست۔ سجل نے ان دونوں کے علیحدہ ہونے پر نوازش کا تعارف کروایا۔ اور ہم اندل کے کلاس فیلوز ہیں اور اندل میری بیٹی ہے۔ گلریز نے حیران کھڑی اندل کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ حیرت کے سمندر سے نکلتی ہوئی بولی، پاپا آپ سجل کو پہلے سے ہی جانتے ہیں؟ سجل بھی ہمیں رمیز کی طرح ہے۔ امینہ آگے بڑھتی ہوئی بولی تو نوازش اس کے احترام میں بے خود ہو کر کھڑا ہوتا ہوا بولا، السلام علیکم آنٹی۔ امینہ نے آگے بڑھ کر لرزتے ہاتھ سے نوازش کے سر پر پیار دیا تو سجل بھی امینہ کو سلام کرتا ہوا بولا، کیا پتا تھا کہ اس طرح آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی؟ پاپا پلیز بتائیں نا۔ اندل نے بچوں کی طرح ضد کی تو گلریز مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، آپ سجل اور نوازش کو پہلے سے کس طرح جانتے ہیں؟ نوازش کا نام سن کر وہ امینہ کی طرف دیکھنے لگا جو نوازش کی طرف ہی دیکھنے میں مہو تھی اور نوازش بھی نظریں جھکائے دل کی دگرگو حالت کو اعتدال پر لانے میں مگن تھا۔ بیٹا سجل کو تو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، یہ ہمارے پرانے ہمسایوں کا بیٹا ہے اور بہن بھائیوں کا بچپن ہمارے آنگن میں اور ہماری حسرتیں اور پریشانیاں ان کے والدین کی گود میں ہی پلی بڑھی ہے۔ گلریز بتا رہا تھا تو نوازش سجل کی طرف دیکھتا ہوا گلریز سے نظریں چراتا ہوا ارد گرد دیکھنے لگا مگر امینہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اور نوازش سے تو میری پہلی ملاقات ہے مگر یوں لگ رہا ہے کہ میں اس کو کافی عرصے سے جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ چچا دراصل نوازش کی شخصیت ہی ایسی جاذب نظر ہے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا لگتا ہے۔ سجل نے لقمہ دیا تو وہ سر ہلاتا ہوا نوازش سے مخاطب ہوا، بیٹا تم کہاں رہتے ہو؟ اس سے پہلے کہ نوازش جواب دیتا اندل چہچہانے لگی، اوفو پاپا، وہ لوگ لنچ پہ آئے ہیں، کوئی جاب کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ سوری جی۔ گلریز کا انداز انگریزوں جیسا تھا۔ تبھی تو سبھی ہنسنے لگے ماں سوائے امینہ کے۔ ملازم نے کولڈ ڈرنکس ان کے سامنے سلیقے سے رکھے اور واپس چلا گیا۔ وہ کولڈ ڈرنکس سے لطف اندوز ہونے لگے اور ساتھ ساتھ ہی مختلف موضوعات پر باتیں بھی ہونے لگیں۔ ملازم نے 5-6 پیک شدہ ڈبے لا کر ان سے پرے میز پر رکھے تو سجل اور اندل کی نظریں آپس میں ملی تو وہ اس تکلف پر برا مناتے ہوئے بولی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہم نے آگے کسی دوست کے گھر لے کر جانا تھا۔
نوازش کی بات پر گلریز کا زوردار کہا گونجا تو سبھی حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ مجھے زندہ دل اور موقع کی مناسبت سے بات کرنے والے لوگ بہت پسند ہے۔ کھانا تیار ہے بیٹا۔ امینہ نے بھی گفتگو میں دخل اندازی کی تو سجل پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، چچی قسم سے مدت ہو گئی ہے آپ کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھائے ہوئے۔ گلریز کو اس طرح سجل کا ان کے ساتھ فری ہونا برا نہیں لگا، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں میں ہی پلا بڑا تھا۔ تمہیں ابھی تک اس کے ہاتھوں کے کھانے کا سواد یاد ہے سجل؟ انکل میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ چچی جب کھانا پکایا کرتی تھی تو میں پلیٹ لے کر ان کے سرہانے پہنچ جایا کرتا تھا۔ پھر کہے گونجنے لگے۔ اندر اٹھ کر چلی گئی تو محفل کی رونق مان پڑنے لگی۔ مگر چند لمحات ہی گزرے تھے کہ اس کی آواز آئی۔ خاتون و حضرات تشریف لائے، چونکہ وہاں پر دو خواتین تھیں، امینہ اور اندل، مگر اعلان کرنے والی اندل تھی۔ اس نے خاتون ہی پکارا۔ گلریز کی سربراہی میں وہ چلتے ہوئے دائیں طرف سے نیچے تقریباً 8-9 سیڑھیاں اتر کر ایک ہال نما جگہ پر پہنچے، جس کے دائیں اور بائیں طرف 2 کمرے ہوں گے، کیونکہ ان کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ وہاں ٹیبل پر سجے ہوئے کیک نے ان کو حیران کر دیا۔ صرف کیک ہی کھائیں گے کیا؟ نوازش کی سرگوشی نے سجل کے ہونٹوں پر مسکان سجا دی۔ اس کی سالگرہ 3 ماہ پہلے تھی، چونکہ تمہارے والدین ہمیں چھوڑ گئے تھے اور تم یونیورسٹی نہ آ رہے تھے، اس لیے اندل نے اپنی سالگرہ لیٹ منانے کا پروگرام بنایا۔ گلریز نے بڑی دانائی سے لفظ ہمیں استعمال کر کے سجل کے زخموں پر مرہم رکھنے کی اچھی کوشش کی تھی۔ اندل نے کینڈل کو پھونک سے بجھا کر کیک پر چھری چلائی اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وہ خاموش ہوئے تو ایک اکیلی آواز نے ان سب کو اوپر کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ رمیز تھا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا۔ وہ منہ سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا گیت گاتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا ان تک پہنچا تو سجل کو دیکھ کر وہ غصے سے پھنکارا۔ تم سجل ہی ہو نا؟ سجل کے ذہن میں ایک دم یادوں کے جھماکے ہونے لگے۔ وہ رمیز کی طرف دیکھتا ہوا نظر جھکا کر بولا، ہاں رمیز، میں سجل ہی ہوں۔ مگر رمیز کا غصیلا لہجہ اور بدتمیزی کا انداز گلریز اور آمینہ کے لیے تو حیران کن تھا ہی، مگر اندل یہ برداشت نہ کر سکی۔ بھائی؟ مگر رمیز نے ہاتھ اٹھا کر اس کو بولنے سے منع کرتے ہوئے سجل کے سامنے جا کر تن کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مگر رمیز، میری بات سنو۔ سجل ہکلاتا ہوا بولا تو نوازش آگے بڑھنے لگا تو رمیز کی آواز نے سجل کی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ سجل، میں کہتا ہوں فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس گھر کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھو؟ سجل ان سب کے چہرے دیکھتا ہوا وہاں سے جانے لگا تو رمیز آگے بڑھتا ہوا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نوازش کو اپنی توہین کا احساس شدت سے ہو رہا تھا اور اندل تو مر مر کر مٹی ہو رہی تھی۔ امینہ اور گلریز کی سمجھ سے بلاتر تھا کہ رمیز اور سجل ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں اور ان کے درمیان کیا جھگڑا ہے، مگر رمیز کی آواز نے ان کو پھر درجہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل سجل کے سامنے جھکا ہوا کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو سجل، میں تم سے شرمندہ ہوں، آئی ایم سو سوری یار۔ اور سجل نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور بولا، تم آج بھی ناکام اور فیل ایکٹر ہو۔ دونوں گرم جوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگے تو ماحول پر چھایا ہوا غبار پل بھر میں چھٹ گیا۔ آئی ایم سوری اندل۔ رمیز ان کی جانب متوجہ ہوا تو دونوں کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ دراصل میں اور سجل کالج کے کلاس فیلو ہیں اور یہ اس ڈرامے کے ڈائیلاگ تھے جو ہم نے الوداعی پارٹی کے موقع پر کالج کے ہال میں کیا تھا۔ سجل کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی اور اسے بھی وہی حیرانگی ہوئی۔ ہم دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے اندل کو ستانے کے لیے ڈرامہ رچایا۔ مجھے تو اپنی لائنز آج بھی یاد تھی، مگر سجل آج بھی کمال کی ایکٹنگ کر کے مجھے پریشان کر گیا۔ ایک موقع پر تو مجھے لگا کہ سجل واقعی واپس جا رہا ہے۔ ایکسیلنٹ۔ رمیز تالیاں بجانے لگا تو اندل اس کو مارنے کے لیے دوڑی، مگر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا مسکراتا جا رہا تھا۔ بائے سجل، آئی ایم سوری دوست۔ اس نے نوازش سے معذرت کی تو وہ مسکراتے ہوئے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کو وش یو گڈ لک کا اشارہ دیتا ہوا اندل کی طرف دیکھنے لگا۔ پرتکلف ماحول میں اچھا اور مزیدار کھانا کھایا گیا۔ واقعی سجل کو کافی عرصے بعد لذیذ کھانا نصیب ہوا تھا، ورنہ وہ تو حبیبہ اور رشائل کی شادی کے بعد کھانا باہر سے ہی کھانے لگ گیا تھا، کیونکہ رشائل نے شادی کے دوسرے دن ہی کھانا الگ پکایا تھا اور سجل سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کھانے کا بندوبست خود کر لے۔ چچی، سب سے اچھی چیز تو مجھے آپ کا وہ خلوص لگا ہے جس سے آپ نے سارا دن کچن میں کھانا تیار کرتے ہوئے لگا دیا۔ سجل نے کھانے اور امینہ کی تعریف کی تو نوازش بھی گفتگو میں شریک ہوا۔ میں نے بھی کافی عرصے بعد گھر سے باہر، گھر سے اچھا کھانا گھر میں کھایا ہے۔ اس کی گردن
پر اس کی گردان پر سبھی ہنسنے لگے۔ آنٹی اب ہمیں اجازت دیں، کافی دیر ہو گئی ہے، نوازش نے اٹھتے ہوئے کہا تو امینہ بولی ابھی تو میں نے تمہیں گرین ٹی بھی نہیں پلائی، اتنی جلدی کیا ہے؟ کیا تم امی کو بتا کر نہیں آئے؟ وہ امی کے ذکر پر خاموش ہو گیا تو گلریز نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا کیا واقعی تمہیں گھر سے ڈانٹ پڑے گی؟ وہ مسکرانے لگا اور بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنی باتیں ادھوری چھوڑ گیا۔ آؤ میں تمہیں اپنا گھر دکھاتی ہوں۔ اندر سجل اور نوازش سے مخاطب ہوئی، مما آپ تب تک راجی سے کہہ کر چائے منگوا لے۔ آخری فقرہ اس نے امینا سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی میں خود چائے لاتی ہوں، آخر میرے بیٹے میرے گھر آئے ہیں۔ اندر سجل اور نوازش کو ساتھ لے گئی اور امینا گلریز سے سرگوشیانہ لہجے میں بولی گلریز نہ جانے کیوں مجھے دل پر قابو نہیں ہے۔ نوازش کو دیکھ کر وہ چونک کر گلریز کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی؟ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا بولا امینہ فیضان علی جیسے امیر کبیر باپ کا بیٹا اس ترقی پذیر ملک کی یونیورسٹی میں کیا کرنے آئے گا؟ مگر میں اپنے جذبات و احساسات کو کیا نام دوں؟ وہ اندر کا دوست ہے بس۔ پھر یوں کیوں لگتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی بہت ہی گہرا رشتہ ہے؟ امینا کی سوئی اٹکی ہوئی تھی۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھتا ہوں امینا، گلریز اٹھتا ہوا بولا، مگر یہ مان لو کہ یہ ہمارا گوہر نہیں ہے۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اپنے عقب میں بچوں کی آوازیں سن کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ سجل اب یہ گاڑی بھی واپس کرنی ہے؟ نوازش نے ایک خطرناک موڑ بڑی احتیاط سے کاٹتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تم اتنی مہنگی گاڑی کرائے پر لے کر آؤ؟ تم بھی بیوقوف ہو۔ اس نے جیب سے 2000 روپے نکال کر نوازش کی طرف بڑھائے مگر اس نے لینے سے انکار کرتے ہوئے روپے واپس سجل کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ یہ مطلب تھا کہ رات کافی ہو گئی ہے، تمہیں گھر پر ڈراپ کرتا ہوا گاڑی بھی واپس کرتا جاؤں گا۔ سجل اس کے خلوص سے متاثر ہوتا ہوا بولا میرا بھی یہی مطلب تھا کہ تم اس گاڑی کا کرایہ لے لو، تم نرے الو ہو۔ وہ اپنے انداز میں بولا تو سجل ہنستا ہوا کہنے لگا خدا کی قسم اگر تم لڑکی ہوتے تو میں تم سے ہی شادی کر لیتا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ گاڑی سڑک پر بھاگتی ہوئی سجل کے گھر کا رخ کر چکی تھی۔ سجل کو سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر نوازش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اچھے لوگ ہیں یار۔ نوازش تمہیں نہیں لگتا کہ اندر نے اپنا گھر اور جائیداد دکھانے کے لیے ہمیں مدعو کیا تھا؟ وہ ایک لمحہ تو اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ ان کے چہروں پر خلوص اور محبت کی جو لکیریں تھیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ انہوں نے مصنوعی طور پر بنائی تھی۔ اور پھر ایک چوراہے پر اشارہ سرخ ہونے پر نوازش کو گاڑی روکنا پڑی۔ اور پھر کیا؟ سجل بے چینی سے بولا تم انکل گلریز کی گود میں کھیلے ہو اور وہ تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں، تم رمیز کے کلاس فیلو رہ چکے ہو، اندر تمہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے، آنٹی امینا بھی تم کو پسند کرتی ہے، تم اپنی بکواس بند کرو اور بات کلاس فیلوز تک ہی محدود رہنے دو۔ سجل نے نوازش کو ڈانٹا تو وہ ہنستا ہوا سبز اشارے کی طرف دیکھ کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ویسے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ تم اندر کو پسند نہیں کرتے۔ نوازش بندہ بن مجھ سے پٹے گا تو خود ہی اپنی شکل سے ڈر جائے گا۔ سجل کا گھر آ گیا تھا۔ وہ اترتا ہوا کہنے لگا صبح یونیورسٹی آ جانا، اوکے بائے۔ سجل نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تو نوازش نے آگے گاڑی بڑھا دی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ پرکیف مناظر گھومنے لگے جب وہ گلریز کے سینے سے لگا تھا اور پھر امینا نے اس کے سر پر پیار بھرا مخلصانہ ہاتھ رکھا تھا، مگر امینا کے ہاتھ میں لرزش کو نوازش نے بھی محسوس کیا تھا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے امینا آنٹی کا ہاتھ کیوں کانپا تھا؟ وہ خود سے ہی کہہ گیا۔ گاڑی اس کے قیمتی محل کے گیٹ پر پہنچی تو آٹومیٹک گیٹ کھلتا چلا گیا۔ وہ گاڑی اندر لے کر گیا تو ملازم نے پاس پہنچ کر اس کو جو خبر سنائی وہ اس کے لیے پریشان کن تھی۔ صاحب صبرینہ بی بی آئی ہے۔ وہ ملازم کی طرف دیکھتا ہوا پریشانی سے بولا۔ کچھ کہا اس نے؟ ملازم نے سر جھکا لیا تو نوازش نے اسے زور دے کر پوچھا میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے تم سے کچھ کہا؟ ملازم جلدی سے کہہ گیا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ وہ ہجڑا کہاں ہے۔ ملازم تو چلا گیا مگر نوازش کی روح زخمی ہو گئی۔ وہ سارے دن میں اتنا تھکا ہوا خود کو محسوس نہ کر رہا تھا جتنا اس ایک فقرے اور ایک پل نے تھکا دیا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اندر کی جانب بڑھا۔ وہ ذہنی طور پر صبرینہ سے بات چیت کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ انتقام کا جذبہ
حواس کو باطل کر دیتا ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی صبرینا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر آواز کی سمت دیکھا تو وہ جینز کی پینٹ اور کاٹن کی سفید شرٹ میں ملبوس سیڑھیاں اترتی ہوئی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جو شخص پہلے سے ہی میری طرح زوال میں ہوگا اسے نشیب میں گرانے سے بھی کوئی چوٹ نہیں پہنچائی جا سکتی۔ وہ صبرینا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اس کے ہونٹوں پر مسکان اور آنکھوں میں اجنبیت کی جھلک محسوس کرتے ہوئے۔ صبرینا کچھ چھٹکی مگر پھر اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، تمہارے تو بہت ٹھاٹھ ہے، اگر تم اسے پستی اور زوال سے تشبیہ دیتے ہو تو پھر واپس لندن کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی تاکہ تم اور تمہارا قاتل عاشق مجھے مروا سکو۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا تو صبرینا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بل کھاتی ہوئی غصے میں ناگن کی طرح پھنکاری، وکرم قاتل نہیں ہے، اس کا فیصلہ برطانیہ کی عدالتوں پر چھوڑ دو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کا انداز ہنوز غیریت اور اجنبی جیسا تھا۔ وہ سامنے کھڑی اپنے رشتے کی ڈور میں بندھی ہوئی اس لڑکی کو بھی نہ جاننا چاہتا تھا جو اس کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ فلم، وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس کی نظریں صبرینا پر جمی ہوئی تھی۔ صبرینا، تم اس گھر میں مجھ سے پہلے سے موجود ہو اور میری توقع کے عین مطابق تم اس گھر کی ایک ایک اینٹ کی تلاشی لے چکی ہوگی۔ میں اس گھر کی قانونی طور پر مالک ہوں۔ تمہاری غلط فہمی ڈیڈی سے گفتگو کے بعد دور ہو جائے گی۔ تم اس گھر یا جائیداد کے مالک کیسے ہو سکتے ہو؟ اور تم؟ ترکی بترکی جوابات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں فیضان علی کی بیٹی ہوں اور گوہر کی بہن۔ فیضان علی کا بڑا بیٹا میں ہوں، اس لحاظ سے تمہارا بڑا بھائی۔ یہی تو تمہیں خوش فہمی ہے، نہ تم بھائی ہو اور نہ بہن۔ اس کی بات میں نوازش کی شخصیت کو کچلنے کے لیے جو پتھر تھے وہ ایک ایک کر کے اس کو مسخ کر رہے تھے۔ تم صرف ہجڑے ہو اور ہجڑے کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے، نہ بھائی نہ بہن۔ وہ اپنی شخصیت پر ایک وار سہ گیا مگر مسکراتا ہوا بولا، تو کس ناطے سے آئی ہو یہاں؟ وہ فلم لینے آئی ہوں جس میں وکرم کے خلاف ثبوت ہے۔ وکرم تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس بات کا تمہیں بخوبی علم ہے کہ تمہارے اس سوال میں کتنی جان ہے۔ دیکھو صبرینا، وہ صلح جو انداز میں بولا، جو فلم میرے پاس ہے اس سے وکرم کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اس گیم کا حصہ نہ بنو۔ یہ مذاہب کی لڑائی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس لڑائی کی بھیڑ تم بھی چڑھ جاؤ۔ مگر اس سلسلے میں لندن کی کورٹس وکرم کو بری کر چکی ہے، وہ چیخنے والے انداز میں بولی۔ تو مسکرانے لگا، پھر تو کھیل ہی ختم ہو گیا۔ تمہیں ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ تم فلم لے کر اسے مزید بے گناہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ یہ میرا اور وکرم کا معاملہ ہے۔ وہ تنک کر بولی تو نوازش کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رینگنے لگی جس میں کرب نمایاں تھا۔ صرف تمہارا اور وکرم کا معاملہ؟ صبرینا بی بی، اس تمام معاملے میں میں کہاں گیا؟ میری دوست پریٹی کدھر گئی؟ اس کا معصوم بچہ کدھر گیا؟ ان سوالات کے جوابات ہے تمہارے پاس؟ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھیں چھلکنے لگی تو صبرینا نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ پھر بولا، صبرینا، وہ 3 سال کا ہنستا کھیلتا بچہ، اس نے وکرم کا کیا بگاڑا تھا؟ کتنی بے دردی سے اس نے راہل کو قتل کیا تھا؟ نوازش رونے لگا، میں لندن چھوڑ کر اسی لیے یہاں چلا آیا کہ مجھے پریٹی کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل ستاتا تھا، ڈستا تھا مجھے، جس طرح کوئی ناگ اپنے شکار کو ڈستا ہے، بے دردی سے۔ وہ صبرینا کے سامنے آتا ہوا بولا، میں تمہیں وہ فلم دے دوں گا، تم مجھے وہ سب کچھ دے دو جو تم نے اور وکرم نے مجھ سے چھینا ہے، دیٹس آل۔ وہ اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو صبرینا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے، مجھے مجبور مت کرو نوازش، تم نہیں جانتے میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ نیچے اترتا ہوا پروقار انداز میں چلتا ہوا اس کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، خدا کی قسم، اگر تم فیضان علی کی بیٹی نہ ہوتی تو تم بھی جانتی ہو کہ نوازش کس چیز کا نام ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ صبح پہلی فلائٹ سے واپس چلی جاؤ اور دوبارہ تب آنا جب تمہارے ہاتھ میں وہ چیزیں ہوں جو تم نے اور وکرم نے مجھ سے چھینی ہے۔ نوازش، وہ چیخنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ کھڑا کر کے اسے خاموش کرا دیا۔ انف از انف صبرینا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آخری زینے تک پہنچا تو صبرینا کی تیز اور گونجدار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، ناٹ انف مسٹر نوازش فیضان، اب ہم ملیں گے تو کوئی اور ہی روپ ہوگا۔ وہ ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ڈریس تبدیل کیا اور بیڈ پر لیٹتے ہی دن بھر کی تھکن اور پریشانی کو ذہن سے دور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ مگر صبرینا نے اس کی روح کو زخمی کرنے کے لیے جن الفاظ کا بار بار استعمال کیا تھا، اس بارود نے نوازش کی شخصیت کو
چیتڑوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان میں موجود تھا۔ کوئی بھی اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف نہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو سجل جیسا باوفا اور مخلص دوست مل گیا۔ وہ بھی وہی سبجیکٹ پڑھتا ہوا سجل کے ساتھ ہی آگے بڑھتا ہوا MBA کی کلاسز کو کور کرنے لگا۔ اس ملک میں، اس شہر میں شروع میں لوگوں نے اسے اپنے طنزیہ فکروں اور تنقیدی نظروں کا نشانہ بنایا، مگر وہ ان سب سے بے خبر اپنی تعلیم میں مگن ہو گیا۔ مگر آج سبرینا نے اس کے پرانے زخموں سے کھرڑ اتارنے کی کوشش کی تھی تو وہ درد اور تکلیف کی شدت سے نجات کے لیے ماضی میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ اب ماضی۔ فیضان علی نے نظریں اوپر اٹھا کر ماہپارہ کو دیکھا اور کمپیوٹر آف کرتے ہوئے بولا، کیا تم خوش نہیں ہو کہ نوازش امریکہ جا کر تعلیم حاصل کرے؟ ماہپارہ نے کمپیوٹر میں مگن نوازش کی طرف دیکھا اور بولی، فیضان علی، I proud of him, but I don't want کہ وہ مجھ سے دور جائے۔ نوازش نے ماں کی بات سنی اور اٹھ کر ان دونوں کے درمیان نیچے پڑے ہوئے کشن پر بیٹھ گیا۔ مما، آپ کیسی ماں ہے؟ دنیا بھر کی مائیں تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے دور دراز کے ترقی یافتہ ممالک میں بھیجتی ہے۔ ماہپارہ نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، نوازش، میں تم سے دوری سہ نہیں پاؤں گی، بس I don't agree with you and فیضان۔ ماہپارہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھ کر جانے لگی تو نوازش نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا محبت سے بولا، مما، گوہر اور سبرینا بھی تو آپ کے پاس ہے، ان کا علیحدہ مقام ہے۔ نوازش، میں ان دونوں سے تمہیں کمپیئر نہیں کرتی، تم میری جان ہو، وہ میری دھڑکن ہے۔ وہ جانے لگی تو نوازش اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ I love you مما، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، مگر میں نے جو خواب دیکھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کم کو فیضان علی چیخ پڑا تو نوازش اور ماہپارہ ہنسنے لگے۔ میرے بچے عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کام تو تمہاری ہیڈیک ہے۔ مما، ایکسیلنٹ۔ ماہپارہ وہاں سے چلی گئی تو نوازش فیضان کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، ڈیڈ، میں مما کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے۔ فیضان علی کے ہونٹوں پر مسکان دیکھ کر نوازش آگے بڑھا اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتا ہوا بولا، آپ تو میری جان ہیں، آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے، میں جانتا ہوں۔ فیضان نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے تو وہ خوش ہو گیا۔ گوہر آ رہا ہے، اسے ایئرپورٹ سے تم لاؤ گے یا کسی ملازم کو بھجوا دوں؟ نوازش اس کے پیچھے سے گھومتا ہوا سامنے آ گیا اور مسکراتا ہوا کہنے لگا، ڈیڈ، میں گوہر سے دوستی نبھانے کا وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے اس نے اپنے آنے کی اطلاع مجھے ہی دی تھی، اور گوہر کے آنے کی اطلاع میں نے ہی آپ کو دی ہے۔ فیضان علی مسکرانے لگا تو نوازش نے ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھماتا ہوا باہر نکل گیا۔ نوازش، تم ہماری جان ہو، فیضان علی بڑبڑایا اور دوبارہ کمپیوٹر مصروف ہو گیا۔ نوازش کی گاڑی میں ڈیک اس طرح بج رہا تھا کہ اس کی آواز اس کے کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ وہ تیز رفتار گاڑی چلانے کا انعام کئی بار جیت چکا تھا، مگر اس لمحہ وہ ایئرپورٹ جا رہا تھا اور اس کی گاڑی کی رفتار بھی مناسب ہی تھی اور اس کے کنٹرول میں تھی۔ وہ سپر مارکیٹ سے ہوتا ہوا کنگ ہارنی روڈ کی طرف مڑا تو سامنے سے تیز رفتار سیاہ لیموزین اس کی سائیڈ سے ہوتی ہوئی برگر پوائنٹ کو اڑاتی ہوئی پارک میں گھس گئی۔ اس نے اپنی گاڑی ایک طرف روکی اور ہنگامے کی جگہ جانا چاہا تو پولیس کی گاڑیوں کے ہوٹر سن کر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے پارک میں گھسنے والی گاڑی سے 2 ہٹے کٹے مرد نکل کر ایک طرف کو بھاگنے لگے۔ وہ ان کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ ان دونوں پہلوان نما مردوں کو کہاں دیکھا ہے، مگر فی الحال ذہن معاف تھا۔ پولیس نے ان کی چھوڑی ہوئی گاڑی کو قبضے میں لے لیا اور موبائل پر ارد گرد کی پولیس کو الرٹ کرنے لگے۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس نے پاس سے گزرنے والے پولیس والے سے پوچھا تو وہ تیزی سے بولا، سنیری بینک کو لوٹا ہے انہوں نے۔ نوازش سوچتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سنیری بینک کی اس شہر میں سب سے بڑی برانچ ایئرپورٹ روڈ پر واقع تھی اور نوازش اس طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے ساتھ برطانیہ کے صوبہ لندن میں اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ سبرینا اور گوہر اس سے چھوٹے تھے۔ وہ 3 بہن بھائی فیضان علی اور ماہپارہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور تینوں کا آپس میں اچھا خاصا ہنسی مذاق تھا۔
रुपए पैसे की कमी या फिर कोई भी ऐसा मसला जिसने इन तीनों को कभी परेशान किया हो इस रोए ज़मीन पर ना था। फैज़ान अली का पूरी दुनिया में फैला हुआ कारोबार और उसकी अच्छी साख लंदन में उसकी इज़्ज़त और नाम आला पाए के लोगों में आला मकाम थी। फैज़ान अली अपने कारोबार को गुज़िश्ता 40 बरस से चाबुकदस्ती और बड़ी महारत से चलाने वाला बरतानिया का आला बिजनेसमैन और पूरी ईमानदारी से टैक्स अदा करने वाला मुअज़्ज़ज़ शहरी था। सबरीना शहर की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जबकि गौहर अमेरिका में तालीम हासिल कर रहा था। कारोबार के इसरार और मो इसरार रमूज़ अपनी औलाद में मुंतकिल करने के लिए फैज़ान अली ने सर तोड़ कोशिशें की, मगर सिर्फ नवाजिश ही था जो कारोबार की थोड़ी बहुत सूझबूझ रखता था। फैज़ान अली उसको कभी कभार पाकिस्तान में कारोबार के सिलसिले में भेजता तो नवाजिश की जान पर बनाती थी। वो पाकिस्तान से वापसी पर अक्सर बीमार हो जाता था। फिर महापारा और फैज़ान अली की मीठी मीठी नोकझोंक होती तो वो ज़बरदस्ती अपने आप को तंदुरुस्त जाहिर करता। इस तरह झगड़ा जंग पलासी की शक्ल और तवारत इख्तियार करने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। सुनहरी बैंक के सामने पुलिस ने अपने मखसूस अंदाज में बैरियर लगाकर ट्रैफिक को एक तरफा कर दिया था। वो इस तरह की वारदात पर अफसोस का इजहार करता हुआ गाड़ी निकालकर एयरपोर्ट की तरफ भगा ले गया। मोबाइल पर ट्यून की आवाज़ सुनकर उसने गाड़ी का डेक बंद किया और नंबर देखकर मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। हाय केली। मगर दूसरी तरफ से केली गुस्से में था। वो छूटते ही बोला, बहुत कमीने हो तुम। कल सारा दिन मैं क्लब में इंतज़ार करता रहा, मगर तुम जलील इंसान, नहीं आना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया। वो कैल्स के अंदाज पर कहकहा लगाकर हंसने लगा। उसने गाड़ी साइड में रोककर हैंड फ्री पिन मोबाइल में लगाई और कानों में उसकी टोटियाँ लगाकर फिर गाड़ी चलाने में मसरूफ़ हो गया। अभी तक केली की गालियाँ जारी थी। कम ऑन यार, आई एम सो सॉरी। मैं कल क्यों नहीं आया, वो खुद ही बोला तो केली का मैं कल क्यों नहीं आया वो खुद ही बोला तो केली का पारा और भी हाई हो गया। कमीने, मुझसे नहीं अपने आप से पूछ, वो हंसते हुए बोला। तुम्हें मालूम नहीं कि कल क्या हुआ था। कैल्स को मुतमईन करने के लिए बहुत ठोस वजूहात बताना ज़रूरी था, वरना वो उससे नाराज़ हो जाता। नहीं, मुझे नहीं मालूम। केली की आवाज़ सुनकर वो संजीदा होता हुआ बोला, यार वो सुनहरी बैंक में कल डाका पड़ गया था ना, उसको फ़िलहाल यही बावज़न झूठ सूझा था। सुनहरी बैंक में डाके से तुम्हारा क्या ताल्लुक, तुम कौन सा वहाँ पर गार्ड हो। कैल्स का कुछ गुस्सा कम होता हुआ महसूस हुआ था। तुम भी ना अहमक ही रहोगे। नवाजिश के इस तरह कहने पर वो भड़क गया। कमीने जलील, मुझे गाली नहीं देना वरना शूट कर दूंगा। नवाजिश का कहकहा सुनकर वो मजीद दब गया। अच्छा, झूठी बकवास बंद कर और कल क्लब लाजमी आना। सुनहरी बैंक के बाहर मैं खड़ा हूँ, तुम्हारी गाड़ी को गुजरते हुए देख कर ही कॉल की है। कमीने, झूठ बोलता है केली से। राब्ता कट गया, मगर नवाजिश का झूठ पकड़ा गया था। वो खुद ही कहे लगाकर हंसने लगा। एयरपोर्ट पर उसने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की और फिर वेटिंग लाउंज में गौहर का इंतज़ार करने लगा। अभी उसकी फ़्लाइट आधा घंटा बाद पहुंचने वाली थी, मगर वो एक कुर्सी पर कॉफ़ी का कप लेकर बैठ गया और आने जाने वाले मुसाफिरों को खामखा ही घूरने लगा। स्टूपिड, सारी ज़िंदगी सफ़र में ही गुजार देते हैं, वो खुद ही बड़बड़ाया। इंजॉय करो लाइफ को, सफ़र में ज़ाया मत करो। ऊंची आवाज़ में बोला तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए, मगर दूसरे ही लम्हे नवाजिश ने महसूस किया कि लोग उसको मेंटली अपसेट कह रहे थे। गौहर ने नवाजिश पर नज़र पड़ते ही भैया का नारा लगाया। दोनों गर्मजोशी से मिले तो लोग दोनों को ही उनकी हरकत से पागल समझने लगे। गाड़ी की अगली सीट पर बैठते ही गौहर मुस्कुराता हुआ नवाजिश से मुखातिब हुआ। नवाजिश, मैंने यूनिवर्सिटी में क्लर्क से बात कर ली है। आपका जो 15 दिन का कोर्स ज़ाय हुआ है वो आपको स्पेशल क्लासेस में करवा देगा। गाड़ी एयरपोर्ट एरिया से निकलकर मेन रोड पर दौड़ने लगी तो उसे वन वे के बोर्ड की वजह से तकरीबन 1 किलोमीटर तक आगे से यू टर्न लेना पड़ा था। नो यार, मैं मम्मा को नाराज़ नहीं कर सकता। क्या मतलब। गौहर हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। मम्मा की नाराज़गी, मगर क्यों। वो चाहती है कि मैं उनकी आंखों के सामने ही रहूं। गौहर उसकी रान पर हाथ मारता हुआ हंसता हुआ बोला, वैसे नवाजिश भाई, आप पर रश्क आता है, सभी आपसे प्यार करते हैं। आर यू जेलस। नवाजिश ने मसनूई अंदाज में भवें चढ़ाई तो वो सामने देखता हुआ बोला, यस आई एम जेलस। नवाजिश उसके साफ गोई पर हैरान रह गया। बट वाई। वो चीखने वाले अंदाज में बोला तो गौहर हंसने लगा। बिकॉज हम घर के सिर्फ 5 फर्द हैं। आई वॉन्ट के घर के बहुत सारे अफराद होना चाहिए थे जो आपको इसी तरह चाहते। गौहर। वो गौहर से सिर्फ यही कह पाया तो गौहर फिर बोला, नवाजिश,
تم بہت اچھے ہو، اتنے اچھے کہ میں بھی تم کو پسند کرتا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں۔ یہ گوہر کا تکیہ کلام تھا، مگر نوازش نے اس بار محسوس کیا کہ وہ واقعی دل سے کہہ رہا تھا۔ وہ گوہر کی طرف دیکھ کر ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا بولا، کیسی رہی تعلیم کی یہ ششماہی؟ ایکسیلنٹ یار، کیا بہترین نظام ہے۔ آئی تھنک کہ یورپ ابھی بہت پیچھے ہے۔ میں پاکستان جاتا رہتا ہوں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ نوازش کہنے لگا تو گوہر اس کی بات سننے لگا۔ وہاں ایک ہی گھر میں کئی خاندان رہتے ہیں، ان کے بچے اور پھر ان کے بھی بچے، مگر یار سمجھ نہیں آتی کہ ان کا معیار تعلیم ایسا ہے کہ امریکن اور یورپی گورنمنٹس ان کے برائٹ مائنڈز کو فوراً پک کر لیتی ہے۔ مجھے پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، گندگی کے ڈھیر، مکھیاں، مچھر، دھول، پتہ نہیں کیا کیا، سو بورنگ۔ وہ ناک چڑھاتا ہوا بولا، مگر تم نے اتنا کچھ کیسے جانا؟ گاڑی اب سنہری بینک کے پاس پہنچ چکی تھی۔ آج یہاں پر بڑی ڈکیتی ہوئی ہے، نوازش گوہر کو بتانے لگا۔ وہ بھی افسوس کرتا ہوا بولا، امریکہ اور یورپ میں اسٹریٹ کرائمز کی شرح بہت زیادہ ہے، مگر بینک رابری یا پھر کوئی بہت بڑی ڈکیتی کی شرح دنیا میں کم ہے۔ نوازش نے سرسری سی نظر پولیس انتظامات پر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ گھر پہنچنے پر وہ ماں پارا اور فیضان علی کے ساتھ ساتھ سبرینا نے بھی گوہر کو ویلکم کیا۔ پرسکون ماحول میں بہترین کھانا کھایا گیا۔ پھر کچھ دیر آرام کے بعد نوازش کلب چلا گیا۔ وہ شوٹنگ کلب اور مارشل آرٹس کلب کا باقاعدہ ممبر تھا۔ رات گئے تک جم جانا اور اپنی باڈی کو فٹ رکھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ کیلی اس کا دوست تھا، وہ بھی لڑائی بھڑائی کے فن میں ماہر تھا، مگر نوازش پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کے باپ کا بھی کروڑوں روپے کا بزنس تھا۔ وہ آزاد پنچھی کی مانند آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ اس کی لڑائی کے چرچے اکثر نوازش سنتا رہتا تھا۔ دونوں کی ملاقات کلب میں ہوئی تو اس نے نوازش کو سنہری بینک والا جھوٹ بولنے پر بیئر کی فٹک ڈال دی تھی۔ یہ محض ایک شرارت اور وقت گزاری کا بہانہ تھا، ورنہ پونڈز اس کی پاکٹ میں ٹھسے رہتے تھے۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا کہ وہ دونوں کلب سے نکلے تو قہر کی چادر نے لندن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک دوسرے کو بائے کہتے ہوئے وہ الگ الگ گاڑیوں میں اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ کوئی 3-4 سالوں سے نوازش کا یہی معمول تھا، مگر ان دنوں میں وہ خاصا محتاط ہو جاتا تھا۔ رات کو گھر تک جانے میں اسے خاصی دشواری ہوتی تھی۔ دھند اور سخت سردی نے سڑکیں ویران کر دی تھی۔ وہ احتیاط سے گاڑی چلاتا ہوا گھر تک پہنچا تو آٹومیٹک گیٹ کھل گیا۔ وہ گاڑی کو شاندار پورچ میں لے گیا۔ سبرینا کے کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی دیکھ کر وہ اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دستک دے کر وہ کھڑا رہا، مگر دروازہ نہ کھلا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے زور سے دستک دی تو ساتھ والے کمرے کی روشنی جل اٹھی۔ گوہر دروازہ کھول کر اس کو سوئی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ نوازش شرمندگی محسوس کرتا ہوا ندامت سے بولا، سوری تمہیں ڈسٹرب کیا۔ ایکچولی میں سبرینا کے کمرے کی روشنی جلتی ہوئی دیکھ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ وہ بیزاری سے بولا، پھر؟ بار بار دستک دینے پر بھی دروازہ نہ کھلا۔ نوازش کی پریشانی حقیقی تھی۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ گوہر کو اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی نہ لگ رہی تھی۔ وہ شاید نوازش کی وجہ سے کھڑا ہو گیا تھا یا پھر محض وقت گزار رہا تھا۔ میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، نوازش بولا تو وہ دروازہ بند کرتا ہوا بولا، جا کر سو جاؤ، وہ بالغ ہے اور اپنی مرضی کی مالک ہے اور تم فیضان علی نہیں ہو۔ وہ حیران و پریشان کھڑے نوازش کو دیکھتا ہوا دروازہ بند کر گیا۔ ہم مسلمان ہیں گوہر، مگر اس کی بڑبڑاہٹ راہداری میں ہی گونج رہی تھی۔ چھٹی کی وجہ سے وہ دیر تک سوتا رہا۔ فریش ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنی اس عادت سے خائف رہتا تھا، مگر اس کو سدھار نہ سکتا تھا کیونکہ وہ خود ہی کسلمندی سے لیٹا رہتا تھا۔ وہ پیدل ہی گھر سے نکلا اور لندن برج کی جانب چل پڑا، جو کہ گھر سے تقریباً 4 میل تھا۔ وہ بلیک جینس اور بلو شرٹ میں ملبوس، اپنی دھن میں مگن، واک مین کانوں میں لگائے چلا جا رہا تھا۔ کسی نے گاڑی اس کے بالکل قریب روک دی تھی، مگر وہ گاڑی کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو گاڑی کا تیز ہارن گونجا، مگر اس کے تیز ہارن بھی اس کو شاندار گاڑی کی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہے۔ وہ تقریباً 10-12 قدم آگے بڑھ گیا ہوگا کہ پھر گاڑی اس کے بالکل آگے آ کر رک گئی تو اس نے غصے سے گاڑی کی طرف اور پھر ڈرائیور کی طرف دیکھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کانوں سے واک مین کی ٹوٹیاں نکال کر حیرت سے گاڑی سے نکلنے والے خوبصورت اور اسمارٹ لڑکی کی طرف دیکھا تو بھاگ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔
وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پریٹی، نوازش کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو، نوازش تم نے مجھے پہچان لیا؟ پریٹی کے لہجے میں غیر یقینی نمایاں تھی۔ کم آن، یہ کوئی برسوں کی بات تھوڑی ہے، صرف 3 سال ہی تو ہوئے ہیں۔ نوازش نے اس کو یاد دلایا تو وہ نروس ہوتی ہوئی بولی، تمہارے بغیر تو مجھے یوں لگا کہ 3 صدیاں بیت گئی ہو۔ نوازش اس کے جذبات کو سمجھتا تھا مگر کچھ نہ بولا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پریٹی آسمان کی جانب دیکھنے لگی جس کی نیلگو رنگت پر سیاہ اور گھنگھور گھٹاؤں نے اپنا قبضہ مضبوطی سے جما رکھا تھا۔ وہ ہنستا ہوا برج کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، آوارہ گردوں کی جنت میں۔ دونوں ہی ہنسنے لگے تو پریٹی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچتی ہوئی گاڑی میں لے آئی اور بولی، میں بھی اس جنت کی باسی بننا چاہتی ہوں۔ اس نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور گاڑی بھگا دی۔ اچھی سی کافی پینا پسند کرو گے؟ وائی ناٹ، وہ مختصر بولا تو پریٹی کے چہرے پر ایسی رنگت چھا گئی کہ اس کی من کی مراد بر آئی ہو۔ وہ اس وقت لندن کے مہنگے ترین کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے لندن برج کا نظارہ آنکھوں کو بہت بھا رہا تھا، کیونکہ وہ کافی شاپ کی اوپر والی چھت پر موسم اور شہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ وہ آج 3 سال بعد ایک بار پھر وہاں اکٹھے کافی پینے بیٹھے تھے۔ پریٹی ہندوستانی لڑکی تھی، وہ لندن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آئی تھی۔ وہ نوازش کی کلاس فیلو تھی اور 3 سال قبل ایک حادثے میں شدید زخمی ہو کر واپس اپنے ملک چلی گئی تھی۔ پہل تو نوازش اس کی خبر گیری موبائل پر کرتا رہا مگر پڑھائی کی مصروفیت آڑے آ گئی۔ کہاں رہ گئی ہو پریٹی؟ وہ نوازش کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر اس کے سر کے پیچھے برج پر آنے جانے والی گاڑیوں پر مرکوز کر دیا۔ نوازش، میں آج بھی وہیں ہوں جہاں سے گئی تھی، نوازش کا زمانی انداز سمجھتا ہوا بولا پریٹی، مگر میں بہت حیران ہوں کہ تم دوبارہ لندن میں۔ میرا مطلب ہے کہ اب کیا کرو گی؟ اب تو کلاس بھی ختم اور سیمسٹرز بھی ختم ہو گئے ہیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی، نوازش، ایک پرانا حساب ہے جسے چکتا کرنا ہے۔ وہ خلاؤں میں گھورتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں پریٹی، خیر یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم کہو کر لیا مکمل کورس؟ ہاں، وہ ہنستی ہوئی بولی، آخر تم ہی تو وہ اسٹوڈنٹ تھے جس پر ہم سب کلاس فیلوز کو ناز تھا۔ یہ تو تم لوگوں کی محبت ہے، نواز بے خیالی میں کہہ گیا تھا مگر اب تو بات زبان سے نکل چکی تھی۔ محبت، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پریٹی نے اس کا ادا کیا ہوا لفظ پکڑ لیا تھا۔ تم جانتے ہو اس لفظ کی گہرائی اور معراج کو؟ وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا۔ پریٹی، میرا مطلب یہ نہیں تھا بلکہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم لوگوں کا پرخلوص تعاون ہی میرا بہترین معاون ثابت ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہی بولی، نوازش، محبت کو وہ پیرہن مت اڑاؤ جو تم خود نہیں اوڑھ سکتے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر دور دیکھنے لگی تو نوازش پھر بولا، پریٹی، میں نے پوچھا تھا کہ کہاں رہ رہی ہو؟ پیپلز اسٹریٹ، وہ مختصر بولی، یعنی وہی فلیٹ؟ نوازش کا جوش جیتنی تھا۔ ہاں، بڑی مشکل سے میں اپنی کھوئی ہوئی چیزوں میں سے کچھ دوبارہ حاصل کر سکی ہوں۔ وہ پھر نوازش کی آنکھوں میں پھر دیکھنے لگی، اور کچھ دوبارہ حاصل کرنے کی تگدو میں ہوں۔ چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے پریٹی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، چیزیں بے جان مگر انسان جاندار ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مالک۔ مگر میں نے سنا ہے کہ انسان موسموں کا تابع ہوتا ہے۔ موسم انسان کے مزاج پر وقتی طور پر حاوی ضرور ہوتے ہیں مگر وہ جان بوجھ کر خاموش ہوا تو پریٹی کی جان پر بن گئی۔ مگر کیا؟ نوازش، پلیز بات مکمل کیا کرو۔ انسان کے اندر کے موسم اس کو اپنا غلام بنا رکھتے ہیں۔ یونیورسٹی آؤ گے؟ ہاں، پہلے امریکہ جانے کا ارادہ تھا مگر مما کی ضد اور محبت نے روک لیا۔ پریٹی خوش ہو گئی۔ وہ 3 دن بعد یونیورسٹی ملنے کا وعدہ کر کے وہاں سے وقتی طور پر جدا ہو گئے۔ نوازش کو کوئی خاص کام نہ تھا۔ وہ یوں ہی سڑکیں ناپتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں نکل گیا۔ وہ دراصل ایک شارٹ کٹ گلی تھی، پھر دوسری جانب دریا کا حسین منظر تھا۔ وہ گلی کے اس کونے پر تھا کہ دوسری جانب سے 2 نوجوان بھاگتے ہوئے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک پولیس والا بھی تھا جس کا فاصلہ ان دونوں سے کوئی 20-22 گز ہوگا۔ نوازش کو تمام معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ دونوں کوئی واردات کر کے بھاگے تھے جس کی وجہ سے وہ پولیس والا ان کے پیچھے تھا۔ ایک محب وطن کی محبت جاگی تو اس نے پاس آنے پر دونوں سے ٹکرا جانے کا پاگل پن پر مبنی فیصلہ کیا۔
فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے پر عمل بھی کر لیا۔ اس نے ان دونوں کو اپنی ٹانگوں سے اڑا کر گرا لیا۔ وہ چونکہ تیز رفتاری سے بھاگے چلے جا رہے تھے اور بھاگتے ہوئے پیچھے بھی دیکھ رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ مارے گئے، مگر وہ کوئی پیشہ ور مجرم لگ رہے تھے۔ وہ سنبھلتے ہوئے اٹھے اور نوازش سے الجھتے ہوئے اس سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ان میں سے ایک تو فوراً بھاگ گیا، مگر دوسرے کو نوازش نے قابو کر لیا۔ اتنی دیر میں پولیس بھی وہاں پہنچ گیا اور پھر گلی کے دوسرے سرے سے بھی پولیس پہنچ گئی۔ انہوں نے نوازش کا شکریہ ادا کیا، مگر مجرم نوجوان کو آنکھوں میں نوازش کے لیے غصہ اور نفرت کا جوش دید نہیں تھا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم بچ نہیں سکو گے، پولیس کی موجودگی میں نوازش کو دھمکیاں دینے لگا، مگر پولیس نے اس کو ہتھکڑی پہنائی اور کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ایک پولیس والے سے پوچھا تو مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں نہیں پتا؟ پولیس والے نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے گلی کی دوسری طرف دریا کے پاس پہنچ گئے۔ مجھے معلوم ہوتا تو تم سے پوچھتا۔ نوازش کو بھی اس کے سوال پر اچنبھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک خاتون سے گاڑی چھین کر اس کو قتل کر دیا ہے۔ شریف تو چلا گیا، مگر نوازش کو لرزا گیا۔ شہر کے بڑے بینک میں ڈکیتی، خاتون کا قتل، اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں، یہ سب کچھ تو لندن کے حسن کو گہنا کر رکھ دے گا۔ اس نے خود ہی بولا اور خود ہی سنا، اور پھر دریا کے خوبصورت نظارے سے آنکھوں کو فروغ بخشنے کے لیے وہ کنارے کنارے چلنے لگا۔ دوسری طرف بھائی نوازش بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ سبرینا چلاتی ہوئی اس کے کمرے میں، اور پھر اس کو دیکھتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں پہنچی تو فیضان علی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سبرینا نوازش کو دیکھ کر اس کے گلے لگتی ہوئی بولی، تھینکس گاڈ بھائی کہ آپ ٹھیک ہیں۔ وہ حیرانگی سے سبرینا کی طرف اور فیضان علی ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں بھائی، کیسا شور ہے، کیا معاملہ ہے؟ فیضان علی نے پوچھا تو سبرینا نے باپ کی طرف اس طرح دیکھا کہ وہ ابھی تک اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ ڈیڈی، آپ کو بھائی نے بتایا نہیں؟ کیا اسٹوپیڈو جیسی باتیں کر رہی ہو، کھل کر کہو۔ فیضان علی تجسس پسند نہ تھے۔ ڈیڈ، بھائی نے آج ایک قاتل پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا ہے۔ سبرینا فیضان علی کی ڈانٹ سن کر سب کچھ بول گئی تو نوازش کی نظریں جھک گئی، مگر فیضان علی اور اس خبر کو سننے والی مہاپارا بھی سکتے میں آ گئے۔ وہ ٹک ٹک نوازش کو دیکھ رہے تھے۔ نوازش میرے بچے، مہاپارا کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی نوازش سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں مما۔ مہاپارا نوازش کے بدن کو جگہ جگہ سے ٹٹولتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری مما، آئی ایم ویل، لک می۔ وہ باڈی بلڈرز کے انداز میں اپنے مسلز دکھانے لگا تو فیضان علی نے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت رسید کی۔ یہ کیا بیوقوفی تھی؟ ڈیڈ، وہ قاتل تھا، مجھے علم نہ تھا۔ نوازش اپنی صفائی میں بولنے لگا تو سبرینا اس کی بات کاٹ دی۔ اگر علم ہوتا تو پھر کیا کرتے؟ وہی کرتا جو اب کیا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آفٹر آل آئی ایم اے بریو مین۔ یہ بہادری نہیں، بیوقوفی ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ فیضان علی اس کو سمجھانے لگا، یہ کافی نڈر اور خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ اور ڈیڈ، میں نے تو سنا ہے کہ ان کے بڑے بڑے گینگ ہوتے ہیں۔ سبرینا نے لقمہ دینا مناسب سمجھا تو مہاپارا کی ممتا پھر جاگ گئی۔ اس نے ایک بار پھر نوازش کو گلے سے لگا لیا۔ پلیز آئندہ ایسا مت کرنا مما، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ سوری بھائی، اس کام کے لیے پولیس ہزاروں پاؤنڈز حکومت برطانیہ سے وصول کر رہی ہے۔ سبرینا نے پھر اس کی مخالفت کی تو وہ پیار سے بہن کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مجھے کچھ نہیں ہوگا سبرینا۔ وہ گھر والوں کی فکر مندی پر قربان ہو رہا تھا۔ نوازش بھائی، کمال کر دیا یار، یہ گوہر کا نعرہ تھا۔ وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ سپر مین ہو یار۔ وہ اڑنے والا اسٹائل بنا کر نوازش کو خوش کرنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ نوازش حیرانگی سے بولا۔ ایکچولی میرا دوست فوٹوگرافر ہے، اس نے تمہاری اور چور کی فوٹو بنائی اور شام کے اخبار میں چھپ گئی۔ نوازش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہیرو بن گئے ہو باس، ہیرو۔ گوہر کے انداز پر فیضان علی اور مہاپارا اپنی اولاد کی خوشیاں اور فکر مندی دیکھ کر مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اب دوسری طرف تیسرے دن بعد وہ یونیورسٹی پہنچا تو اس کے دوست اور پریٹی اس کی منتظر تھے۔ انہوں نے نوازش کا استقبال تالیاں بجا کر کیا تو اسے خوشگوار حیرت کا احساس ہوا۔ ماچو مین، کیلی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے کہا،
تو وہ ہنسنے لگا۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بکھرنے لگے تو پریٹی اور نوازش گراؤنڈ میں گھاس پر چلنے لگے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ پریٹی کی پیشانی پر فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ یہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور اب تو ان کو تمہاری شکل بھی خوب اچھی طرح یاد ہو گئی ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اخبار نے کام خراب کر دیا۔ تمہارا فقرہ بتا رہا ہے کہ تم کچھ خوفزدہ ہو۔ خوف تو انسان کا ساتھی ہے، ہر دم اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جانتی ہو پریٹی، اگر یہ ساتھی ساتھ چھوڑ دے تو انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتی، بے خوفی ہی انسان کو بہادر بناتی ہے، خوف کو ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ وہ کہا لگا کر ہنسنے لگا تو وہ حیرانگی سے بولی، میں نے کوئی جوک سنایا؟ میں اگر خوف کے بارے میں غلط فکرہ نہ بولتا تو تم بھی مما اور گھر والوں کی طرح ایڈوائز دینا شروع کر دیتی۔ پریٹی ہنسنے لگی، میں خوفزدہ نہیں ہوں پریٹی، اور دیکھو اب 3 دن ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ مگر پریٹی نفی میں سر ہلاتی ہی بولی، نوازش، یہ لوگ پلانٹ ہوتے ہیں، ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کو پریٹی کا رویہ کچھ پراسرار سا لگا، وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مگر تم ایسا کس طرح کہہ سکتی ہو؟ میں نے فلموں میں دیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے۔ وہ ہنسنے لگا، بے وقوف لڑکی، میں سمجھا کہ تم کوئی خطرناک گہن چلا رہی ہو۔ پریٹی بھی ہنسنے لگی، ایسا تمہارے ہندوستان میں ہوتا ہوگا، یہ لندن ہے، یہاں کی چوکس پولیس رشوت خور نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی سفارش مانگتی ہے۔ یہ لوگ گنہگار اور بے گناہ میں فرق جانتے ہیں، اور یہاں کی عدالتیں تو اس ملک کے صدر اور پرائم منسٹر تک کو کٹہرے میں طلب کر لیتی ہے۔ پریٹی اس کی طرف پیار بھری نظر سے دیکھے جا رہی تھی اور وہ اس ملک کی ترقی اور دوسرے ملکوں کی تجلی پر بولتا جا رہا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن وہ خدشات سچ ہو گئے جن کا اظہار سبھی لوگ کر رہے تھے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر نوازش کو ایک اسٹور میں کچھ خریداری کرنی تھی۔ اس نے پرانی کتابوں کو کھنگالنے کے لیے بکس کا کاؤنٹر دیکھا اور اس طرف چل پڑا۔ ابھی اس نے پہلی کتاب اٹھائی ہی تھی کہ ایک گولی زن کی آواز اس کے کانوں کے پاس سے گزر گئی۔ وہ تو بچ گیا، مگر پورے اسٹور میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اس پر گولی چلانے والا کون تھا، اس کی ابھی تک کسی کو سمجھ نہ آئی تھی۔ یہ باہر نوازش کی گاڑی کو زوردار دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ اس کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منٹوں سیکنڈوں میں وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ اسٹور کے اندر کھڑا ادھر ادھر جلنے والی اپنی کار کو دیکھ رہا تھا اور اس خیال سے ہی کانپ گیا کہ اگر گولی اس کو لگ جاتی تو کیا ہوتا، اور پھر دوسرا خیال پہلے پر حاوی ہو گیا، اگر وہ گولی سے بچ بھی گیا تھا، اگر وہ گاڑی میں ہوتا تو پھر اس کا کیا ہوتا۔ یہ یقیناً اس کے لیے وارننگ تھی، مگر اتنی خطرناک اور خوفناک وارننگ کہ اس کی روح تک کانپ کر رہ گئی تھی، اور اس نے پسینے کے قطرے واضح طور پر اپنی پیشانی پر تیرتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ اس کے کان کے قریب سے گزر کر جانے والی گولی نے اسٹور کے دوسرے دروازے کا شیشہ چکنا چور کر دیا تھا، جبکہ گاڑی کے بم دھماکے نے ارد گرد کی کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا دیا تھا۔ اسٹور کے اندر کھڑے کسی بھی شخص کو یہ علم نہ تھا کہ گاڑی نوازش کی ہے۔ وہ بھی ابھی پولیس کی تحقیقات اور تفتیش کے معاملات میں پڑھ کر وقت ضائع نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسٹور کے دوسرے دروازے سے باہر نکلا اور گھر جانے کے لیے ٹیکسی لی اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ پریٹی، سبرینا اور فیضان ماہپارہ کے خدشات سچ ہو گئے تھے۔ وہ اس حادثے کو محض غلط فہمی ہی نہ سمجھنا چاہتا تھا۔ خطرناک لوگوں نے اس کو سخت پیغام دے کر خبردار کیا تھا۔ وہ ہر وقت ان کی نظروں میں ہے۔ اس کی دیگرگو حالت کو دیکھ کر کمپیوٹر پر مصروف فیضان علی نے سرسری سی نظر سے دیکھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر معاملہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ گمبھیر لگا۔ تو فوراً اٹھ کر نوازش کے پاس پہنچا اور بولا، نوازش، خیریت تو ہے بیٹا؟ نوازش چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پریشانی سے گھر میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا، مما کہاں ہے ڈیڈ؟ یہ کوئی خاص سوال نہ تھا۔ یہ سوال اس نے کئی بار فیضان علی سے کیا ہوگا، مگر آج اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی اور انداز بھی سہما ہوا تھا۔ وہ کلپ گئی ہے؟ فیضان علی نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ حیران ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نوازش، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی جواب دینے کی بجائے فیضان علی کے گلے لگا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔
بریو مین بچوں کی طرح نہیں روتے۔ فیضان علی اس کی کمر سہلاتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، معاملہ کیا ہے، مگر وہ فیضان علی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا۔ بریو مین رویا نہیں کرتے۔ فیضان علی نے اس کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو وہ نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈ، انہوں نے مجھ پر گولی چلائی۔ فیضان علی کے حسیات جاگ گئے۔ وہ منہ کھولے نوازش کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے گاڑی کو بھی ٹائم بم سے اڑا دیا۔ یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا جو نوازش کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نے فیضان علی کو لگایا تھا۔ وہ نوازش کو جگہ جگہ سے ٹٹولنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ۔ وہ یونیورسٹی سے واپسی پر اسٹور میں جانے اور گولی چلنے کے واقعات بیان کرنے لگا۔ فیضان علی نے موبائل اٹھایا اور پولیس کو کال کرنے لگا تو نوازش نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، ڈیڈ رہنے دے، وہ لوگ اس بات سے چڑھ کر کہیں کوئی اور قدم نہ اٹھا لیں۔ فیضان علی کے ہاتھ رک گئے مگر وہ نوازش کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اس قدم سے بڑا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تم پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور یہ انتہائی اقدام ہے۔ ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ فیضان علی نے پولیس کا نمبر ڈائل کیا اور پولیس رپورٹ لکھوا دی۔ صرف 7 منٹ بعد ہی پولیس ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ فیضان علی نے اپنی رپورٹ لکھوائی۔ نوازش کے بیانات قلم بند ہوئے تو جانے والے انسپکٹر کو فیضان علی نے روک لیا اور اس کو خبردار کرنے والے انداز میں کہا، میرے بچے میرا قیمتی سرمایہ ہے، اگر کوئی چور ڈاکو اس سرمایہ کو لوٹنے کی کوشش کرے گا تو پھر یاد رکھنا انسپکٹر، اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ انسپکٹر فیضان علی سے اچھی طرح شناسا تھا۔ میں سمجھتا ہوں مسٹر فیضان کہ آپ کی اس شہر کی بنیادوں میں ثانوی نہیں مرکزی حیثیت ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا مگر ماہپارہ نے پولیس کی گاڑیاں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لی تھی۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں اندر کی جانب بھاگی تھی۔ فیضان، فیضان، وہ چلانے والے انداز میں بول رہی تھی، یہ پولیس کیوں آئی تھی؟ وہ اندر پہنچی تو اس کی آواز میں تشویش کو محسوس کرتے ہوئے نوازش اور فیضان اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے فیضان کے پریشان چہرے اور نوازش کی روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو سب کچھ بھول بھال کر نوازش کی طرف بڑھی تو نوازش نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ماہپارہ کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ پریشانی سے فیضان علی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کیا ہوا فیضان؟ نوازش کیوں رو رہا ہے؟ اس کی فکر مندی حقیقی تھی۔ آخر تم لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ وہ زور سے چلائی تو نوازش نے سہمے ہوئے انداز میں بتانا شروع کر دیا۔ نوازش کافی خوفزدہ تھا اور ماہپارہ کی آنکھیں حیرت سے کبھی کھلتی اور کبھی بند ہونے لگتی۔ ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے، اس نے پوری بات سننے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا مگر فیضان علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا اور بولا، کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لو ماہپارہ، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ روحان سے انداز میں کہنے لگی، انہوں نے میرے بیٹے پر گولی چلائی ہے، اس کی گاڑی کو بم سے اڑا دیا ہے اور تم فیضان علی۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تو فیضان اسے مزید دلاسا دیتے ہوئے بولا، ماہپارہ، ہم اس طرح ملک چھوڑ کر نہیں بھاگ سکتے، یہ ملک ہمارا ہے، اس نے ہم کو ترقی دینے کے لیے کروڑوں پاؤنڈز ٹیکس دیا ہے اور پھر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ملک نہیں چھوڑا جاتا۔ اس کا انداز ٹھہرا ہوا تھا اور لہجہ بھی پرسکون اور دھیما تھا۔ چھوٹی سی بات؟ وہ سرخ آنکھوں سے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں سے بڑھ کر زندگی کی کوئی چیز عزیز نہیں ہے، یہ ملک بھی نہیں۔ نوازش اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماہپارہ، تمہاری یہ باتیں اور آنسو نوازش کو کمزور کر دیں گی، وہ بچوں کی طرح رو رہا ہے، تم حوصلہ اور دلاسا دینے کی بجائے اس کی ہمت اور قوت کو پست کر رہی ہو۔ ماہپارہ شوہر کی طرف دیکھتی ہوئی رونے لگی اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تم تو جانتے ہو فیضان علی کہ میں نوازش سے کتنا پیار کرتی ہوں، وہ روتی ہوئی بولی تو فیضان علی اس کی پشت سہلاتا ہوا اس کو ریلیکس ہونے کی تلقین کر رہا تھا۔ میں نے پولیس کو رپورٹ لکھوا دی ہے، تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کل ہی اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں بات کروں گا، ہمارے بچوں کو آج بھی نہیں آئے گی، پرامس۔ وہ غیر یقینی انداز میں فیضان علی کی طرف دیکھنے لگی تو وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا، میرا اعتبار کرو ماہپارہ۔ اس نے ایک بار پھر فیضان علی کے کندھے سے اپنے سر کو ٹکا دیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی اور نوازش کا ماضی اور حال جاننے کے لیے، اس کہانی کا کلائمیکس جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اگر سٹوری پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔